جس طرح سے انبیاء اور رسول کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طرح صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ خالق کائنات نے آپ کی عظمت، آپ کی شان کتاب لا ریب میں خود بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا ان قریب اس شخص کو دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے۔ مفسرین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو اتقا کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ مقام سورۃ اللیل کا بتلا رہا ہے کہ انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑے متقی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے زیادہ جو عظمت والی، عزت والی، اکرام والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ارشاد فرمایا کہ خبردار اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں خبر دی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ تو اگر اس صفت کو دیکھیں کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت ہے کہ آپ سب سے اتقا ہیں، یعنی سب سے بڑے متقی ہیں، تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے ولی، ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور تقوی بغیر علم کے نہیں آتا، اس واسطے حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا علم باجو کرے فقیری مرے دیوانہ کافر ہو۔ تو یہ تقوی علم سے آتا ہے۔ تو آپ سب سے بڑے متقی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑے عالم بھی ہیں، کہ آپ سے بڑھ کر اور کوئی عالم نہیں ہے۔ اور یہ بات محض دعویٰ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور بخاری باب المناقب میں یہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یہ خطبہ آپ کے وصال سے 3 دن پہلے کا خطبہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے یا وہ میرے پاس آنے کو پسند کر لے، اور فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں جانے کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار کے یہ کلمات سنے تو آپ زاروں قطار رونے لگے،
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ کے رونے کے اوپر تعجب ہوا کہ سرکار تو کسی شخص کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کون سی رونے والی بات ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بندے خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اپنے وصال مبارک کی خبر دے رہے تھے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے وَقَانَ ابو بکر عَالَمَنَا بِهِ، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے بڑے عالم تھے اور سرکار کے مزاج شناس تھے۔ سرکار نے جو ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا تو آپ نے اس سے پہچان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب میں اپنی وفات کی، اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو پہچاننے والے تھے۔ اور اسی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چند عظمتیں اور فضیلتیں خود بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، ارشاد فرمایا کہ بے شک اپنے مال اور اپنی رفاقت سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا۔ اسی طرح اگلا حدیث کا حصہ جس میں ارشاد فرمایا وَكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا میں اپنا کسی کو خلیل بناتا تو فرمایا میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یعنی خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہر ایک سے کٹ کر بس ایک ہی ذات کا ہو جائے، اسی سے محبت کرے۔ تو فرمایا کہ یہ میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ہے۔ فرمایا اگر رب کے علاوہ کسی سے میرا یہ والا تعلق ہوتا تو فرمایا یہ میرا تعلق ابو بکر سے ہوتا۔ یا جگری دوست کو کہتے ہیں، گہرے دوست کو کہتے ہیں جس کے ساتھ راز کی باتیں شیئر کی جائیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنا کسی کو گہرا دوست بناتا فرمایا اللہ کے سوا تو فرمایا میں ابو بکر کو بناتا۔ یعنی اس حدیث پاک میں یہ خبر دے دی کہ جو میرا اور میرے رب کا تعلق ہے فرمایا اس میں اور کوئی دوسرا فرد حائل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اسی طرح ابو بکر کے ساتھ میرا وہ تعلق ہے کہ جو اور کوئی میرے اور ابو بکر کے تعلق کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ اور اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، ارشاد فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ اعزاز اور شان بخشی تھی کہ مسجد نبوی شریف اس طرح سے تھی کہ گرد میں صحابہ کرام کے گھر تھے اور ان کے دروازے مسجد نبوی شریف میں کھلتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا اعزاز تھا، ان کی شان تھی۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھڑکیاں اور دروازے بند کروا دیے۔ ارشاد فرمایا کہ اب گلی سے ہو کر مسجد شریف میں آئے جس نے آنا ہو۔ لیکن جب سرکار نے یہ حکم دیا تو ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی کھڑکی اور دروازے کے سوا باقی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو۔ اگر مسجد میں کسی کا دروازہ کھلے تو بس ابو بکر کا دروازہ کھلنا چاہیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا مختلف جگہ کے اوپر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ان کی انفرادیت کو اور ان کے اعزاز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات کے اوپر قائم رکھا۔ اسی طرح سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی سفر میں ایسا تھا
کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی چل رہے تھے، ساتھ میں دیگر صحابہ کرام بھی تھے، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چلنے میں میرے قدم ابو بکر صدیق کے قدموں سے آگے ہو گئے۔ تو یہ سرکار نے جب منظر دیکھا کہ میں ابو بکر کے آگے چل رہا ہوں، تو سرکار نے اسی وقت روک کے ارشاد فرمایا، اے ابو الدرداء تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑھ کر اس سورج نے کوئی شخصیت نہیں دیکھی۔ انبیاء رسول کے بعد اگر کوئی شان والی عظمت والی ہستی ہے، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس واسطے ارشاد فرمایا کہ ان کے پیچھے چلو، فرمایا ان کے آگے تمہارا قدم نہیں جانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خود اس فضیلت کو بیان کیا جو اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ اس واسطے اس بات کے اوپر اہل سنت کا اجماع ہے کہ اللہ رب العزت نے جو صحابہ کرام میں فضیلت کی ترتیب رکھی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ تو جملہ صحابہ کرام میں اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر علی کی یا تک جتنے کے جتنے صحابہ کرام ہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام میں سے جو بعد الانبیاء عظمت اور شان والی ہستی ہے، اس ہستی کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے بعد جس ہستی کی شان ہے ان کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے، پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ کی عظمت اور شان ہے، پھر عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنہیں بدر کے مقامات پر بدر کی لڑائی میں شرکت ہونے کے لیے توفیق بخشی تھی، اور جو شریک ہوئے تھے اصحاب بدر، ان کی عظمت اور شان ہے۔ پھر ان کے بعد اہل احد ہیں کہ غزوہ احد میں جن صحابہ کرام نے شرکت فرمائی ان کا مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت نے بلند فرمایا ہے۔ اسی طرح اہل احد کے بعد پھر صحابہ کرام میں اصحاب بیت رضوان کے جو 1400 سے زائد صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی، اللہ رب العزت نے ان کا مرتبہ دیگر صحابہ کرام سے بلند رکھا ہے۔ تو یہ اہل سنت کے ہاں یہ ترتیب ہے فضیلت کی کہ سب سے زیادہ فضیلت والے خلفائے اربعہ ہیں، اور خلفائے اربعہ میں سب سے زیادہ فضیلت جس ہستی کی ہے انبیاء رسول کے بعد، ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ خلفائے اربعہ کے بعد عشرہ مبشرہ کا مرتبہ ہے، پھر ان کے بعد اصحاب بدر کا ہے، پھر ان کے بعد اصحاب اہل احد کا ہے، اس کے بعد پھر اہل بیت رضوان میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کا پھر مرتبہ اور مقام ہے۔ یہ اہل سنت کے ہاں ما بین الصحابہ جو فضیلت کا معیار اور ترتیب ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اور یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ محض کہنے کی بات ہے، بلکہ قرآن و سنت سے یہی بات ثابت ہے۔ اس حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے اور اس کا نمبر ہے 1939 اس حدیث پاک کا، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اج الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ سنیے،
ارشاد فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی کائنات میں فضیلت والی ہستی ہے تو اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا ثم من، ان کے بعد پھر فضیلت والا کون ہے؟ قال عمر، ارشاد فرمایا ان کے بعد کائنات میں جو عظمت والی ہستی ہے اس ہستی کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بخاری باب المناقب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور آپ کے خود بیٹے یہ پوچھ رہے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا سے، اور شیخین کی فضیلت کو خود علی المرتضیٰ شیر خدا بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اہل سنت کی علامت کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تفضیل الشیخین، کہ شیخین کی عظمت اور فضیلت کا قائل ہونا۔ شیخین سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، یعنی فرمایا ان دونوں کو سب سے زیادہ عزت والا، تکریم والا اور سب سے اعلیٰ اور افضل جاننا، فرمایا یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ اور فرمایا کہ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں سے محبت کرنا۔ وہ داماد کون ہے؟ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ شیخین کو سب سے افضل جانتے ہیں، اور فرمایا رسول اللہ کے دامادوں سے محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت علی المرتضیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اہل سنت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اہل سنت کی علامت کو بیان کرتے ہوئے یہ معیار دیا کہ اہل سنت کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ وہ خلفائے اربعہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو اس واسطے صحابہ کرام سے خاص طور پہ شیخین سے پیار اور محبت اور عقیدت کا تعلق رکھنا یہ کیا ہے؟ اہل سنت کی خاص علامت اور نشانی ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے یہ اعزاز اہل سنت کے حصے میں رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے گھرانے سے بھی پیار کرنا، آپ کے یارانے سے بھی پیار کرنا، یہ کیا ہے؟ اہل سنت کی علامت ہے، اور اسی کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیے اور اسی کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ معیار ہے، یہ پہچان ہے اہل سنت کی۔ اور بہت ساری احادیث کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا اور ان کی فضیلت اور عظمت کو ذکر کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے کہ آپ کی دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں طرف آپ کے سیدنا عمر بن خطاب ہیں۔ تو یہ منظر صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اور میرے نبی نے اس منظر کو یاد رکھنے کے لیے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اس منظر کو یاد رکھنا، یہ پھر ایک دفعہ منظر اس طرح سے تمہیں دیکھنے کو ملے گا۔ ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو دوسری حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں قبر سے باہر آؤں گا، فرمایا پھر میرے ساتھ ابو بکر کی قبر کھلے گی، میرے ساتھ پھر عمر کی قبر کھلے گی۔ تو ارشاد فرمایا یہ جو منظر کہ آج دیکھ رہے ہو کہ میرے دائیں ابو بکر ہیں اور بائیں عمر ہے، فرمایا یہ ایک دفعہ پھر منظر تمہیں دیکھنے کو ملے گا، فرمایا قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے، یعنی میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور فرمایا میرے بائیں عمر بن خطاب ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کی عظمت اور فضیلت کو خود اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے
کہ جس شے کو میرے نبی کے ساتھ جتنی نسبت ہو جاتی ہے اتنی ہی وہ شے عزتوں والی ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو جتنا کسی عالی کے ساتھ، کسی بلند کے ساتھ جڑ جاتا ہے اتنا وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو اس قدر بلند فرما دیا ہے کہ کائنات کی کوئی ہستی وہ جتنی بھی عبادت کر لے ان ہستیوں کی گردے راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے ان کے مرتبے، جتنی ان کے شانیں بلند فرما دی ہیں۔ سو اس حوالے سے اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم نے بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے، اور اس ضابطے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جتنی کوئی عظمت والی اعلیٰ ہستی ہو اس کے ساتھ جو شے جڑ جاتی ہے وہ بھی پھر ادنا نہیں رہتی، وہ شے بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر ایک ہم کپڑا خرید کے لائے بڑا خوبصورت، اس کا ہم نے سوٹ بنایا، اپنا سوٹ سیا، کچھ کپڑا اس میں سے بچا، تھوڑا سا پیس لیا جوتا صاف کرنے کے لیے، جوتا صاف کرنے کے لیے وہ کپڑا رکھ لیا۔ اب دوسرا جو بڑا والا پیس تھا اسے قرآن کریم کا غلاف بنا دیا، قرآن کریم کا غلاف بنا دیا۔ اب ویسے وہ کپڑا ہے، ایک آیا تھا ایک تھان سے کٹا اور ایک سوٹ پیس کٹ کے الگ ہوا، اس سے اس کا ایک سوٹ بن گیا، جو کپڑا باقی بچ گیا اب اس کا استعمال ہے۔ اب اس کا استعمال دو طرح سے ہوا کہ ایک کپڑا چھوٹا سا ٹکڑا کہ جو جوتے صاف کرنے کے لیے رکھ لیا، دوسرا جو ٹکڑا بچا تھا اسے قرآن کریم کا غلاف بنا دیا۔ اب دیکھیں کہ جوتا صاف کرنے کے بعد اگرچہ ہاتھ جوتے کے ساتھ نہیں لگا تھا، کپڑے کے ساتھ لگا تھا، تو وہ کپڑا جو جوتے صاف کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہاتھ لگ جائے تو بندہ ہاتھ دھوتا ہے، ادھر دوسری طرف نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے، اس کپڑے کو بھی ہاتھ لگانا ہو تو پہلے ہاتھ دھو کے پھر اس کپڑے کو لگایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو یہ نسبت کی عظمت ہے۔ اب ذات میں کپڑا ہے، وہ بھی کپڑا ہے، وہ بھی کپڑا ہے، لیکن اس کو نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، اس کو نسبت جوتے کے ساتھ ہو گئی، تو قرآن کی نسبت کی برکت سے وہ کپڑا بھی اعلیٰ ہو گیا ہے کہ اب اس کو بھی ہاتھ لگانا ہے تو پہلے بندہ وضو کرتا ہے، پھر جا کے اس غلاف کو ہاتھ لگاتا ہے، اس واسطے کہ اب وہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو یہ عزت کا معیار ہے اس طرح سے کہ جب کوئی ادنا چیز کی اعلیٰ شے کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پھر وہ بھی ادنا نہیں رہتی، وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا سورۃ البلد میں، ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ارشاد فرمایا کہ میں شہر مکہ کی قسم ذکر کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ شہر مکہ کی کیوں قسم ذکر کرتا ہے؟ تیرا گھر ہے، چاہے زمزم ہے، مطاف ہے، اس واسطے تو شہر مکہ کی قسم ذکر کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا کہ اس شہر کی ہواؤں نے میرے محبوب کے قدموں کو چوما ہے، اور اس دھرتی نے میرے محبوب کے قدموں کو چوما ہے، اس واسطے میں شہر مکہ کی قسم ذکر کرتا ہوں۔ تو آپ اس میں دیکھیے کہ اگر میرے محبوب کے پاؤں زمین کے ساتھ لگ جائیں اور زمین میرے محبوب کے قدموں کو، تلووں کو چوم لے تو وہ دھرتی اتنی خاص ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کی قسمیں اپنے قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اب ساری کی ساری زمین میرے رب نے پیدا کی ہے، لیکن نسبت کی وجہ سے یہ والی زمین اتنی بلند ہو گئی، اتنی رب کو پیاری ہو گئی کہ اس زمین کی، اس دھرتی کی قسمیں، کون سی دھرتی جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لے، اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ اس کی قسمیں قرآن میں بیان کرتا ہے۔
تو یہ تو وہ دھرتی ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کو لگ جائے اور میرے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دے لے، چوم لے، تو اس دھرتی کا کیا عالم ہوگا جس دھرتی کے اوپر، جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر میرا نبی لیٹا ہوا ہے۔ یعنی اگر زمین، وہ دھرتی کا ٹکڑا اگر قدموں سے لگ جائے وہ رب کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے، تو جس ٹکڑے کے اوپر میرے محبوب لیٹے ہوئے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا رب کو کتنا پیارا ہوگا۔ تو اس واسطے صرف اتنا سا نہیں ہے، اس کے اوپر باقاعدہ علماء نے لکھا کہ وہ حصہ زمین کا جو میرے محبوب کے جسم اطہر کے ساتھ مس کر رہا ہے، یعنی روضہ انور، وہ جگہ جسے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ارشاد فرمایا کہ میرے منبر سے لے کر یہ میرے جو قبر انور تک یہ حصہ ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ حصہ اس کے بارے میں کہ جس کے ساتھ میرے محبوب کا جسم لگا ہوا ہے، اس دھرتی کا کیا مقام ہے، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ دھرتی کا یہ مقام ہے کہ یہ جنت سے بھی افضل جگہ ہے، یہ جنت سے بھی افضل جگہ ہے، اور یہاں تک کہ بیت اللہ سے بھی یہ جگہ افضل ہے، بیت اللہ سے بھی یہ جگہ افضل ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ساتوں جنتیں، آٹھوں جنتیں یہ بھی کیا ہیں، نیچے ہیں، یہ والا ٹکڑا جنتوں سے بھی بلند ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی جگہ یہ والی افضل ہے جو جگہ میرے محبوب کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ جگہ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کے ساتھ لگ جائے وہ جگہ اتنی بلند ہو جاتی ہے، اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے کوئی بلندی نہیں ہے۔ سب سے اونچا کیا ہے؟ بلند اللہ کا عرش ہی ہے۔ تو فرمایا وہ دھرتی اللہ کے عرش سے بھی بلند ہے کہ جو دھرتی میرے محبوب کے جسم کے ساتھ مس ہے، جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس دھرتی کی شان ہے، اس جگہ کی شان ہے کہ جو میرے محبوب کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ بھلا اس دھرتی کی کیا شان ہوگی کہ جس دھرتی سے، زمین کے ٹکڑے سے، جس مٹی سے اللہ نے اپنے محبوب کا پیکر بشری بنایا ہے، اس دھرتی کی کیا شان ہوگی۔ یعنی جو دھرتی ساتھ لگی ہوئی ہے وہ تو اتنی بلند ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور شے بلندی کوئی نہیں ہے۔ تو جس مٹی سے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کا جسم اطہر بنایا ہے وہ دھرتی کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت والی ہوگی۔ اور سنیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کی کیا شان ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو ان میرے غلاموں کی شان کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرے امتیوں سنو، فرمایا میرے رب نے جس مٹی سے مجھے بنایا تھا جب میں بن گیا تو جو مجھ سے مٹی بچ گئی تھی اس مٹی سے اللہ نے ابو بکر کو بنایا ہے اور اس مٹی سے اللہ نے عمر کو بنایا ہے۔ تو یہ عظمت، یہ شان اللہ رب العزت نے شیخین کو عطا فرمائی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت والذین معہ کہہ کر اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ ایمان لانے میں آپ اول ہیں۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جب اس حوالے سے تقسیم کی جاتی ہے تو یہ تقسیم کی جاتی ہے کہ بڑوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے ان کا نام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عورتوں میں سب سے پہلے جس ہستی کو اسلام قبول کرنے کا شرف ملا ہے
ان کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف ملا کہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ تو یہ اہل سنت کے ہاں ترتیب ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی ترتیب سے صحابہ کرام کے حصے میں عظمت اور فضیلت رکھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انفرادی طور پر اللہ رب العزت نے ہر صحابی رسول کو ایک ایسی شان عطا کی ہے کہ جس میں وہ منفرد ہے، وہ اس میں الگ ہے کہ اس شان کا، اس مرتبے کا اور کوئی نظر نہیں آتا۔ جس طرح سے اب صحابہ کرام میں دیکھیں تو صرف کل کائنات صحابہ میں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ اب کتنے صحابہ کرام؟ ٹوٹل صحابہ کرام میں صرف ایک ہستی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت زید ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں زید کا لفظ اس لفظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، ان کا نام لیا گیا۔ تو یہ فضیلت کائنات صحابہ میں صرف حضرت زید کو حاصل ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہ جو عظمت اور شان رکھی ہے انفرادی طور پر، پورے کے پورے کائنات صحابہ میں صرف ایک صحابی رسول ہیں جن کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ وہ کون ہے؟ اس ہستی کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ کائنات صحابہ میں اس اعتبار سے منفرد ہیں کہ یہ اعزاز اور کسی کے حصے میں نہیں آیا کہ قرآن کریم اس کو صحابی کہے۔ تو یہ صحابیت کا لفظ اگر استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف اعزازات ہیں، مختلف القابات ہیں جن کے ساتھ میرے نبی نے نوازا صحابہ کرام کو۔ اور کائنات صحابہ میں یہ شان بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ آپ کے والد گرامی بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، آپ کے آگے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کے آگے پوتے بھی صحابی ہیں۔ اور یہ اگر اعزاز کائنات صحابہ میں کسی ہستی کو حاصل ہے، اس ہستی کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح سے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اگر کسی ذات کو مقدم رکھنا اگر وہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ہر مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی والہانہ محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ نہ اپنی ذات دیکھی ہے، نہ اپنا مال دیکھا ہے، نہ اپنی اولاد دیکھی ہے، ہر موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقدم رکھ رہا ہے۔ جان کی باری تو یہ ہے کہ جب غار میں ہجرت کی رات جا رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو بڑے سفر ہیں، ایک معراج کا سفر ہے اور دوسرا ہجرت کا سفر ہے۔ اب معراج کے سفر میں جو ساتھی بن رہا ہے وہ اللہ کے فرشتوں میں سب سے افضل ہے جن کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کا چناؤ ہوا۔ ادھر ہجرت کے سفر میں کائنات صحابہ میں جو سب سے افضل ہستی ہیں میرے رب نے ان کا انتخاب کیا، وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ کی محبت دیکھیے کہ جب غار پر پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے میں اندر داخل ہوتا ہوں بعد میں آپ آنا، پہلے میں جاتا ہوں، غلام کی حیثیت سے اندر جا رہے ہیں، پہلے صفائی کر کے ستھرائی کر کے پھر میرے نبی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر یہاں نے علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غار میں پہلے ابو بکر گئے پھر سرکار آئے، فرمایا یہی ترتیب ہے، جس سینے میں ابو بکر کی محبت ہو اسی سینے میں سرکار کی محبت آ سکتی ہے۔ فرماتے ہیں جس سینے میں ابو بکر کی محبت نہ ہو، فرمایا اس سینے میں کبھی سرکار کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ تو فرمایا یہ ترتیب ہے کہ پہلے خود داخل ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اور پھر جب جا رہے ہیں تو انداز کیا ہے، کبھی میرے نبی کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ
میں اس واسطے اس خیال سے کہ کوئی کافر ادھر سے نہ آ کے آپ کے اوپر حملہ کر دے، یہ ذہن میں خیال آتا ہے تو آپ کے ادھر آ جاتا ہوں، پھر ذہن میں خیال آتا ہے کوئی ادھر سے نہ آ جائے تو پھر ادھر آ جاتا ہوں۔ اور قرآن کریم نے کہا لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ وہ لفظ ہیں کہ جس سے آپ کی صحابیت ثابت ہے کہ رسول اللہ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ابو بکر کو اپنی جان کا خوف تھا؟ نہیں، اپنی جان کا خوف نہیں تھا بلکہ سرکار کی جان کا خوف تھا۔ اور میرے نبی نے ابو بکر کے اوپر یہ اطمینانیت والے کلمات ارشاد فرما کے ارشاد فرمایا ابو بکر غم نہ کر، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام آپ کی شان اور عظمت ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کے حق میں نازل ہوئی ہیں اس ہستی کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور احادیث میں کل کتب احادیث کا جو ذخیرہ ہے سب سے زیادہ احادیث جس ہستی کے بارے میں ہے اس ہستی کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ کا یہ اعزاز اور یہ مرتبہ یہ بھی آپ کے حصے میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنا آپ سرکار کے پتے میں گم کر دیا ہے۔ ہر بندے سے پوچھا جاتا ہے تو کہاں رہتا ہے، تو کہاں رہتا ہے، تو ہر بندہ بتلاتا ہے میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، فلاں جگہ پہ رہتا ہوں۔ دیکھیے ان کا ایڈریس کتنا خوبصورت ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ اے گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا مرکز کیا ہے، گنبد خضرا ہے جس کو ہر مسلمان دیکھنے کے لیے ترستا ہے۔ ان کا ٹھکانہ وہ ہے کہ انہوں نے اپنی پہچان اپنے نبی کی پہچان میں گم کر لی ہے۔ وہ تو آج بھی سرکار کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، کل اٹھیں گے، یعنی زندگی میں سرکار کے ساتھ رہے، اور اگر اس دنیا سے گئے تو دفن ہے تو سرکار کے ساتھ ہیں، کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو سرکار کے ساتھ ہوں گے، جنت میں جائیں گے تو سرکار کے ساتھ ہوں گے۔ اس واسطے کھلے ذہن کے ساتھ یہ بات تسلیم کر لو کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہر وقت میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ اس واسطے اگر میرے نبی کی صحبت، سنگت، پیار، محبت، عقیدت، الفت اگر میرے نبی کے ساتھ رشتہ چاہتے ہو تو پھر جو 7 ہستیاں ہیں ان کے ساتھ بھی عقیدت اور محبت کا تعلق رکھنا ہوگا، ورنہ سرکار نہیں ملتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ 70,000 فرشتہ جو صبح، 70,000 فرشتہ جو شام کو آ رہا ہے وہ کہاں آ رہا ہے؟ اسی روضہ انور کے اوپر آ رہا ہے۔ تو وہ کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ اللہ کی رحمتیں لے کے آتی ہیں۔ تو وہ اللہ کی رحمتیں میرے نبی کی ذات پر بھی اتر رہی ہیں، اور میرے نبی کے توسل سے ابو بکر کے اوپر بھی وہ رب کی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ عمر کے اوپر بھی اتر رہی ہیں۔ تو یہ ان کی خوبصورت پہچان ہے کہ انہوں نے اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گم کر لیا ہے۔ اس واسطے ان کی پہچان گنبد خضرا ہے جس کو ہر صاحب ایمان دیکھنے کے لیے ترستا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور شان ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔